ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل دھوکہ بازی میں، فریب دینے میں اور مکاری کرنے میں پوری دنیا میں نمبر 1 ہے اور لگاتار وہ اس کا ارتکاب کرتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اسرائیل نے دھوکہ دہی سے کام لیا ہے، فریب سے کام لیا ہے اور پوری دنیا میں اسرائیل کی بدنامی ہو رہی ہے۔ UN نے بھی اسرائیل پر دباؤ بنانا شروع کر دیا ہے۔ یہ معاملہ ہے لبنان اور اسرائیل کا۔ پچھلے سال یعنی 26 نومبر کو اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا اور اس میں بات شامل تھی کہ اگلے 2 مہینہ میں اسرائیلی آرمی پورے لبنان سے نکل جائے گی اور ان علاقوں کا کنٹرول لبنان کی آرمی سنبھال لے گی۔ آج 25 جنوری 2025 کو 2 مہینہ پورے ہو گئے ہیں اور آج اسرائیلی آرمی کو لبنان سے مکمل طور پر نکل جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک اسرائیلی آرمی لبنان سے نہیں نکلی ہے اور اب خبریں یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کا ارادہ لبنان سے نکلنے کا نہیں ہے۔ اسرائیل کا مقصد محض جنگ کو روکنا اور حزب اللہ کو پیچھے ہٹانا تھا، لیکن اب اسرائیل ان علاقوں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی اسرائیل کی طرف سے یہ خبر ایک طرح سے کنفرم ہو گئی ہے کہ اسرائیل نے لبنان سے اپنی آرمی کو مکمل طور پر نہیں نکالا ہے، لبنان اور اسرائیل کی جو سرحدیں ملتی ہے ان علاقوں میں 1 کلومیٹر ایریا تک اسرائیل نے اپنی آرمی کو لگا رکھا ہے، تو اب لبنان نے اسرائیل پر دباؤ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ادھر حزب اللہ نے بھی اسرائیل کو دھمکی دی اور کہا کہ تم ایسا مت سمجھو کہ ہم ہمت ہار چکے ہیں، ہماری جنگی طاقت کمزور پڑ چکی ہے، ہم تم پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم بین الاقوامی قانون کا احترام کر رہے ہیں، ہم سیز فائر اور معاہدہ کا اہتمام کر رہے ہیں، اس لیے ہم تم سے اپیل کر رہے ہیں کہ تم سیز فائر کے معاہدہ پر عمل کرو، انٹرنیشنل قانون کی پابندی کرو اور 25 جنوری کے اخیر تک، 25 جنوری کی شام تک اس پورے علاقہ کو خالی کر دو۔ اگر تم نے اس علاقہ کو خالی نہیں کیا، معاہدے کی پاسداری نہیں کی تو تم پر حملہ کیا جائے گا، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ادھر لبنان کی حکومت اور آرمی نے بھی دباؤ بنایا اور کہا کہ اسرائیل ہر حال میں اس علاقہ کو خالی کر دے، اگر اسرائیل نے اس علاقہ کو خالی نہیں کیا تو پھر طاقت کے زور پر خالی کروایا جائے گا۔ ادھر ان علاقوں میں رہنے والی جو عوام تھی، لبنان اور اسرائیل کی جو سرحدیں ملتی ہے اور وہاں کی جو عوام ہے، اس نے مسلح طور پر ان علاقوں میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا اور کہا اگر اسرائیلی آرمی یہاں سے باہر نہیں نکلے گی، اسرائیلی آرمی ان علاقوں کو خالی نہیں کرے گی تو ہم طاقت کے زور پر اپنے گھروں کو واپس جائیں گے، اپنے ولیجز میں واپس جائیں گے اور اسرائیلی آرمی کو یہ علاقہ خالی کرنے پر مجبور کریں گے۔ لیکن لبنان کی آرمی نے اپنی عوام کو سمجھایا اور کہا کہ آپ کو ابھی وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، طاقت کا استعمال کرنا اچھا نہیں ہوگا، جنگ دوبارہ بھڑک سکتی ہے، 2 ہفتوں کا مزید ٹائم دیا جائے گا اسرائیلی آرمی کو اور اگر اگلے 2 ہفتہ میں اسرائیلی آرمی نے اس علاقہ کو خالی نہیں کیا تو پھر اس پر حملہ کیا جائے گا۔ 26 نومبر 2024 کو معاہدہ ہو گیا تھا لبنان اور اسرائیل کی حکومت کے اور اس معاہدہ میں یہ بات شامل تھی کہ اگلے 2 مہینہ کے دوران اسرائیلی آرمی لبنان کو مکمل طور پر خالی کر دے گی، اسرائیلی آرمی وہاں سے نکل جائے گی۔ ادھر معاہدہ میں بات بھی شامل تھی کہ حزب اللہ بھی تمام علاقوں کو خالی کر دے گی۔ حزب اللہ نے جہاں جہاں اپنے چیک پوائنٹس بنا رکھے ہیں، اپنی آرمی یونٹ بنا رکھی ہے، اپنی آرمی کو لگا رکھا ہے، ان تمام علاقوں کو حزب اللہ خالی کر دے گی۔ حزب اللہ کے جو لڑاکے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور 2 مہینہ میں اسرائیلی آرمی ہٹ جائے گی۔ حزب اللہ تو پیچھے ہٹ گئی، حزب اللہ نے تمام چیک پوائنٹس کو بھی خالی کر دیا، لیکن اسرائیل جوں کا توں برقرار ہے، اس نے اپنی آرمی کو پیچھے نہیں ہٹایا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے 2 مہینہ میں 1 بار نہیں، 2 بار نہیں بلکہ 600 مرتبہ اسرائیل نے وائلیشن کیا ہے سیز فائر کا، جنگ بندی کے معاہدے کا، اور اس کو پوری دنیا نے نوٹ کیا ہے۔ شروع کے دنوں میں تو لگاتار اسرائیل کا لبنان پر حملہ ہو رہا تھا، حزب اللہ کے مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اور اس لیے اب رپورٹ یہ آئی ہے انٹرنیشنل میڈیا کی کہ پچھلے 2 مہینہ میں، پچھلے 60 دنوں میں اسرائیل نے 600 مرتبہ جنگ بندی کی مخالفت کی ہے، وائلیشن کیا ہے اور اس لیے اب اسرائیل پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل اس سے پہلے 2 مرتبہ لبنان سے اپنی آرمی کو باہر نکال چکا ہے۔ پہلی مرتبہ 2002 میں جب لڑائی ہوئی اور اسرائیل کو اپنی آرمی کو ہٹانا پڑا، اسرائیل نے اس سے پہلے بھی لبنان پر کئی مرتبہ حملہ کیا، لبنان کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی، لبنان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حزب اللہ کے ہاتھوں ہمیشہ اسرائیل کو بدترین ہار کا سامنا کرنا پڑا اور اسرائیل کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آرمی وہاں سے نکالنی پڑی۔ پہلی مرتبہ سال 2000 میں اسرائیل کو اپنی آرمی وہاں سے نکالنی پڑی تھی۔ لبنان کا کنٹرول حزب اللہ نے حاصل کر رکھا تھا، اچھے خاصے
لبنان کے علاقہ میں اسرائیلی آرمی تھی، تب حزب اللہ نے لگاتار جد و جہد کی کوشش کی اور آخرکار سن 2000 میں لبنان سے اسرائیلی آرمی کو نکلنا پڑا، اسے وہ علاقہ خالی کرنا پڑا۔ اس کے بعد سال 2006 میں ایک مرتبہ پھر اسرائیلی آرمی لبنان میں داخل ہو جاتی ہے اور حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ 1 مہینہ سے زیادہ دنوں تک یہ جنگ جاری رہی، لیکن اس جنگ میں اسرائیل کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا اور پھر معاہدہ کے تحت اسرائیل کو لبنان چھوڑنا پڑا، اسرائیلی آرمی کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ اس کے بعد لگاتار کوشش کی اسرائیل نے حزب اللہ کو ختم کرنے کی، حزب اللہ کو کمزور کرنے کی اور لبنان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی، لبنان کے علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنے کی، لیکن حزب اللہ نے اسرائیل کے ہر حملے کا جواب دیا، ہمیشہ اسرائیل کا مقابلہ کیا اور اسرائیل کو لبنان کا کنٹرول حاصل کرنے نہیں دیا۔ اس مرتبہ اسرائیل کو ایسا لگا کہ اس نے حزب اللہ کے سربراہ اور سیکریٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا ہے، ان کے کئی اہم کمانڈروں اور ذمہ داروں کو ہلاک کر دیا ہے، تو اب اسرائیل کے لیے لبنان کا کنٹرول حاصل کرنا، وہاں اپنی آرمی کو لگائے رکھنا آسان ہو جائے گا، لیکن اس مرتبہ بھی ایسا ممکن نہیں لگ رہا ہے۔ حزب اللہ نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ اس کی طاقت ابھی بھی کمزور نہیں ہوئی ہے۔ اگر اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ حزب اللہ کمزور پڑ چکی ہے، حزب اللہ کی طاقت ختم ہو چکی ہے، حزب اللہ کے پاس اگر اب لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو یہ اسرائیل کی خام خیالی ہے، یہ اس کی تسلی کے لیے ہے۔ ہم ابھی بھی پوری طاقت رکھتے ہیں، لیکن فی الحال ہم بین الاقوامی قوانین کا احترام کر رہے ہیں، معاہدے کا احترام کر رہے ہیں۔ اگر اسرائیل اس علاقہ کو خالی نہیں کرتا ہے تو اس کو خالی کرنے پر مجبور کیا جائے گا، اور عوام کی طرف سے جو دھمکی ملی ہے لبنان کی آرمی کو کہ ہم طاقت کے زور پر اسرائیلی آرمی کو خالی کرائیں گے، ہمیں وہاں جانے دو، تو اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں حزب اللہ کا ہاتھ، حزب اللہ کا سپورٹ ہے، اور اسی وجہ سے عوام طاقت کے زور پر ختم کرانے کا عہد لے رہی ہے، لیکن لبنانی آرمی نے ہی فی الحال روک رکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 2 ہفتہ میں اسرائیلی آرمی لبنان کو خالی کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ ویسے دھوکہ دینا، فریب سے کام لینا اسرائیل کی عادت رہی ہے، لیکن حزب اللہ نے ہمیشہ اسرائیل کو سبق بھی سکھایا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔